اگلا مسئلہ اس کا سنیے بھائی، دوسرا مسئلہ جو اس نے جی اپنے جاہلانہ اجتہاد سے جو کیا ہے، نفسانی اجتہاد سے جو کیا ہے، وہ مسئلہ ہے پینٹ شرٹ پہننے کا۔ کس کا؟ اس مسئلے میں بھی حضرت نے اپنی فرنگی فقاہت اور تفقع جو ہے اس کو خوب ظاہر کیا ہے، اور پھر حالات کے بدلنے کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے فتوے کو تبدیل کیا ہے۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں اور میں ثابت کرتا ہوں کہ حضرت کو اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات پر بھی دستگاہ حاصل نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے کلام پر اس کو کوئی دسترس حاصل نہیں ہے۔ پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ امام اہل سنت نے پینٹ شرٹ کے متعلق جو حرمت کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کے دو اسباب آپ نے بیان فرمائے ہیں مختلف مقامات پر۔ ایک کفار کے ساتھ مشابہت، اس کو بریلی شریف والے جو ہیں اور یہ مصباحیے جو ہیں یہ سب پڑھ چکے ہیں۔ اس سبب کو، مشابہت والے سبب کو یہ پڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر نیا جو ہے اس کے جلد نمبر کون سے میں ہے؟ 8 میں ہے، غالبا 7 میں ہے یا 8 میں ہے؟ 7 میں ہے۔ صفحہ نمبر کتنا ہے؟ لیا جلدی کر، صفحہ نمبر 7، یہ اپنا جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 308۔ اس پر اعلی حضرت نے اس کو کفر تک لکھا ہے۔ کیا لکھا؟ کفر تک لکھا ہے۔ انگریزی وضع کے کپڑے پہننا حرام، سخت حرام، اشد حرام، اور میں پہن کر نماز مکروہ تحریمی، قریب حرام، واجب الادا کے جائز کپڑے پہن کر نہ پھیرے تو گناہگار مستحق عذاب والعیاذ باللہ العزیز الغفار۔ آگے سیدی علامہ اسماعیل نابلسی شرح درر و غرر، پھر علامہ عارف باللہ عبد الغنی نابلسی قدس سرہما القدسی حدیقہ ندیہ شریف شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں، پھر آگے یہ سارا لکھا ہے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے اس کی حرمت کی جو وجہ ہے نا وہ مشابہت قرار دی ہے۔ بولو کیا؟ کہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے، اور دلیل میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ امام اسماعیل نابلسی اور امام عبد الغنی نابلسی باپ بیٹا نے لکھا ہے کہ ذی الافرنج کفر علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق فرنگی وضع اختیار کرنا کفر ہے، فرنگی وضع اختیار کرنا کفر ہے، فرنگی وضع اختیار کرنا کفر ہے۔ اس کے اندر ایک راز بھی ہے، یہ امام عبد الغنی نابلسی اور امام اسماعیل نابلسی رحمہ اللہ جو ہے نا، ان کے اس فتوے کے اندر کفر کہنا صحیح قول کے مطابق فرمایا، جو کفر کیوں ہے اس کے اندر ایک راز بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا فرنگی وضع، وہ ہے سراسر اسلام کی ضد اور نقیض۔ اس کو اپنانے سے لزوم کفر آتا ہے، کیونکہ ترجیح اور فوقیت آئے گی، یا صحت اور جواز آئے گا، اور صحت اور جواز کے ساتھ کفر لازم آ جائے گا۔ خیر، میں اس وقت جس کے در پائے ہوں وہ ثابت کروں۔ مشابہت کی بنا ایک وجہ کیا بتائی، دوسری وجہ مشابہت نہیں بلکہ قباحت ذاتی، قباحت کہ یہ خود ایک لباس فی ذات ہی قبیح ہے، کیونکہ یہ تنگ ہونے کی وجہ سے، چست ہونے کی وجہ سے اعضائے سطر کو نمایاں کرتا ہے، اس اعضائے سطر کے حجم کو، ابھار کو مکمل دکھاتا ہے، اور یہ انتہائی بے حیائی والا لباس ہے، بے غیرتی والا۔ اسلام جو ہے وہ کیونکہ حیا اور غیرت کا انتہائی حامی ہے، ہاں جی، اس وجہ سے ایسا لعنتی لباس جو ہے وہ فی ذات ہی قبیح ہے، تو اس کی قباحت ذاتی کی وجہ سے بھی اس کو اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے۔ لیکن یہ آپ نے بیان کہاں کیا
کیا، یہ فتاوی رضویہ شریف میں نہیں ہے، یہ جد الممتار جو حاشیہ ہے فتاوی شامی پر اعلی حضرت کا، اس حاشیے میں اعلی حضرت نے لکھا ہے۔ اور یہ جو بریلی کے بیٹھے ہیں اور انڈیا والے لوگ جو بیٹھے ہیں، یہ اس عبارت پر اعلی حضرت کی اس عبارت پر مطلع نہیں ہو پائے، اسی وجہ سے میں نے ان کے پاس وہ بات کہیں نہیں دیکھی۔ اللہ تعالی کے فضل سے ناچیز کو اطلاع بخشی گئی ہے۔ اب میں وہ عبارت بھی پیش کرتا ہوں، پہلے امام شامی کی عبارت سمجھاتا ہوں، پھر اعلی حضرت بریلوی کی سمجھاتا ہوں۔ لیجئے میرے بھائی، پہلے تو امام شامی رحمہ اللہ، تو آپ کو معلوم ہے آپ کے فتاوے کی کیا قدر و قیمت ہے کہ دیوبندی جو ہیں، جو خبیث قسم ہے وہابیوں کی، جس کو فتاوی رضویہ کے مطابق مرتد کہا گیا ہے، سمجھ بات کیا آ رہی، اور تحقیق بھی یہی ہے، تو ایسی خبیث قسم جو ہے نا، وہ بھی وہابیوں کی خبیث قسم، وہ بھی اسی فتاوے سے فتوے لکھتے ہیں۔ یہ جو فتاوی شامی شریف میرے ہاتھ میں ہے، اب ذرا سنیے وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ مسئلہ چل رہا ہے در مختار کے اندر کہ اگر کسی نے کسی کے سطر کو دیکھا اس کی اجازت کے ساتھ تو اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ صاحب در نے جو لکھا نیچے علامہ شامی رحمہ اللہ نے وفی الذخیرۃ وغیرہا وان کان علی المرأۃ ثیاب فلا بأس بأن يتأمل جسدها وهذا اذا لم تكن ثيابها ملتزقة بها بحيث تسقف ما تحتها ولم يكن رقيقا بحيث يسقف ما تحته فإن كانت بخلاف ذلك فينبغي له أن يغض بصره وفي التبيين قالوا ولا بأس بالتأمل في جسدها وعليها ثياب ما لم يكن ثوب يبين حجمها فلا ينظر إليه حينئذ لقوله عليه الصلاة والسلام من تأمل خلفا، یہاں خلف ہے لیکن جو تبیین میں نے دیکھا اور حدیث کی کتابوں میں وہ ہے من تأمل خلقا، یہ کاتب کی غلطی ہے۔ من تأمل خلق امرأة ورأى ثيابها حتى تبين له حجم عظامها لم يرح رائحة الجنة ولأنه متى لم يصف ثيابها ما تحتها من جسدها يكون ناظرا إلى ثيابها وقامتها دون أعضائها فصار كما إذا نظر إلى خيمة هي فيها ومتى كان يصف يكون ناظرا إلى أعضائها. أقول مفاده أن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو كثيفا لا ترى البشرة منه. قال في المغرب يقال مسست الحبلى فوجدت حجم الصبي في بطنها وأحجم الثدي على نحر الجارية إذا ناهز وحقيقته صار له حجم رطوب وارتفاع ومنه قوله حتى يتبين حجم عظامها وعلى هذا لا يحل النظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها يسقف حجمها فيحمل ما مضى على ما إذا لم يسقف حجمها فليتأمل. علامہ شامی رحمہ اللہ خلاصتاً یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب کسی کے جسم پر تنگ اور چست لباس ہو، تنگ اور جو حجم اور ابھار کو نمایاں کرتا ہو، تو ایسے لباس والے شخص کی طرف دیکھنا، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے دیکھنا جائز نہیں بنتا. اور اوپر حدیث پیش کی عورت کے متعلق کہ جو شخص فرمایا جو عورت کسی عورت کی تخلیق اور بدن میں توجہ کرے، اس کے کپڑوں کو دیکھے، یہاں تک کہ عورت کا حجم جو ہے اعضاء کا ابھار
وہ اس کو محسوس ہونا شروع ہو جائے تو لم یرح رائحۃ الجنہ، فرمایا وہ جنت کی بو نہیں پائے گا. ایسا شخص جنت کی بو نہیں پائے گا، خوشبو نہیں پائے گا، یعنی اتنا دور رہے گا جنت سے. اب میرے بھائی علامہ شامی رحمہ اللہ تبیین الحقائق کی تمام عبارت نقل کرنے کے بعد فیصلہ کن بات جو کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ غیر کی شرمگاہ جو ہے، شرمگاہ کے جو اعضاء ہیں ان کی طرف نہیں دیکھ سکتا، جبکہ کپڑا چپٹا ہوا ہو، چپکا ہوا ہو، تنگ چست ہو تو اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ اجازت بھی دے. کیا اجازت بھی دے پھر بھی نہیں دیکھ سکتا. اب علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہ فیصلہ کن بات کر کے فرمایا فَلْيُتَأَمَّلْ، اے پڑھنے والوں غور کرو، غور کرنا چاہیے. پھر امام اہل سنت اس پر حاشیہ لکھتے ہیں تو وہ کیا فرماتے ہیں، ان کی کتاب شریف جد الممتار یہ میرے ہاتھ میں ہے، ہاں جی یہ حاشیہ ہے، 7 جلدوں میں چھپا ہوا ہے، سبز پگڑی والوں نے چھاپا ہے. یہ سبز پگڑی نہیں ہے، عداوت اسلامی والے. تو انہوں نے بھائی یہ چھاپا ہے تو اس کے جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 52 پر جس طرح لکھا ہے آپ فرماتے ہیں تأملناہ فوجدناہ حقا، فرمایا اے امام شامی آپ دعوت دے رہے ہیں کہ تم غور کرو میری بات میں، فرمایا ہم نے غور کیا اور آپ کی بات کو بالکل حق پایا. آگے فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ ظَهَرَ لِي قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ وَقَدْ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الْإِسْتِحْسَانِ لِبَاسُهَا مُلْتَزِقًا بِبَدَنِهَا وَرَقِيقًا فَالنَّظَرُ مِنْ وَرَائِهَا كَالنَّظَرِ إِلَى بَدَنِهَا انتهى وبه تبين أن قول الذخير ينبغي له أن يغض بصره معناه يجب انتهى. یہ کلام الامام ہے. آپ فرماتے ہیں ہم نے امام شامی کے کلام میں غور کیا تو اس کو بالکل حق پایا، اور فرماتے ہیں آپ کے کلام کو پڑھنے سے پہلے مجھ فقیر پر یہ حقیقت اسی طرح ہی کھلی تھی. یعنی کیا مطلب کہ جو عبارت در کو پڑھ کر، کلام فقہا کو پڑھ کر جو فیصلہ امام شامی کے دل نے کیا تھا، ذہن نے کیا تھا، وہی فیصلہ امام اہل سنت کے دل دماغ نے بھی کیا. اور آگے پھر دلیل میں فرماتے ہیں بزازیہ کے کتاب الاستحسان میں ہے کہ لباس عورت کا اگر بدن کے ساتھ چپکنے والا ہو یا بتلا ہو تو نظر ایسے ہے جیسے بدن کی طرف دیکھنا، اس کپڑے کی طرف بھی دیکھنا ایسے ہے جیسے بدن کی طرف دے، یعنی جیسے بدن ننگا ہو تو دیکھنا حرام، اسی طرح اس کپڑے کی طرف دیکھنا بھی. اللہ اکبر. اور مسلمانوں کی عورتوں کو شرم آنا چاہیے، اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے. نہ جہنمی بنو نہ بناؤ ظالموں. کپڑے ایک تو موٹے پہنا کرو، دوسرا کھلے بھی پہنا کرو. ایسے کھلے پہنو جس سے کہ تمہارے بدن کے اعضاء کی نمائش نہ ہو، ابھار ظاہر نہ ہو کہیں سے، ورنہ تم بھی جہنمی بنو گے اور دوسروں کو بھی جہنمی بناؤ گے. اور اے مردو، کیونکہ تم پر حق ہے، تم سے پوچھا جانا ہے گھر والوں کے متعلق، لہذا غافل مت رہو، ورنہ تم جہنم کی جنت کی ہوا سے محروم رہ جاؤ گے. لہذا اپنے گھر والوں کو سیدھا کر لو. آپ فرماتے ہیں اسی سے ظاہر ہو گیا کہ پیچھے جو جنبگی آیا تھا ذخیرہ کی عبارت کے اندر وہاں پر ینبغی یاجبوں کے معنی میں ہے. لہذا فتویٰ کیا آیا؟ سب اماموں کا ملا ہوا مشترکہ فتویٰ پینٹ شرٹ کے متعلق کیا آیا
کہ ایسا لباس پہننا حرام ہے، اس پہننا تو پہننا رہا، اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ اس وجہ سے جو لانتی پینٹو ہوتے ہیں، پینٹو یہ نماز پڑھنے نہ آئے، خبیث جب آئیں گے تو پھر ان کی طرف مسلمان نمازیوں کی نظر پڑے گی تو ان کی نظر کر جو ہے وہ حرام کا ارتکاب کرے گی۔ ارے بھائی ان کو پہلے پینٹ اتارنی چاہیے، بعد میں نماز کے اندر آنا چاہیے۔ اور ویسے ایک بات میں ذرا عقلی دلائل کے اعتبار سے بھی کر دیتا ہوں، چھوڑو ان باتوں کو۔ میرے پاس جو پینٹ والے آتے ہیں میں کہتا ہوں او ظالم ذرا دیکھ تو صحیح، آگے پیچھے نظر دوڑا، بتا تو صحیح تیرا کون سا مقام چھپا ہوا ہے؟ پیچھے تیرے جو ہے پیچھے جو کھال جا رہا ہے وہ کھال بھی صاف نظر آ رہا ہے، اور آگے جو جناب جی ٹپ آپ کے یہ جناب جی جتنے اوزار ہیں وہ صاف ظاہر ہو رہے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی لانتی؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کس حال میں کھڑے ہو رہے ہو؟ اس وجہ سے کہ شرم پیچھے جو تمہارے مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی وہ عورتیں کب بیٹھی ہیں، وہ کھوتیاں بیٹھی ہیں جن کو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ اگر وہ عورتیں ہوتی تو تمہارے منہ پر مارتی کہ بغیرت اپنا ننگا پن چھپا ہے۔ پنجابی میں کہنا ہونا لانتی تگڑی وٹے سارے کڈی پھرنا، فائدہ کی تیرے کپڑے پاؤن دا ہوئے، بالو شاہی تیری دوروں دس دی کہ شو کیس نے کہ کپڑے نے۔ بار صورت جس کے اندر قطرہ بھی ضمیر ہے نا وہ پینٹ شرٹ کو جائز تو کہاں پہن نہیں سکتا، اور لعنت ہے ملاؤں پر جو جائز کر رہے ہیں، ملا نظام بے نظام۔ مسلمانوں میں یہودیت کی اشاعت کرنے والے، تو اگر منحرف نہیں ہے اعلی حضرت کے فتووں سے تو اور کون ہے؟ بتا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ تو نے مشابہت کو لے لیا، وہ قباحت والے مسئلے کو کیوں نہیں لیا؟ یہ عبارت نظر نہیں آئی، فتاوی رضویہ پر رہ گیا۔ اور یہ جو ہے جد الممتار یہ چشتی کے لیے پڑی ہوئی تھی کیونکہ یہ ڈنڈا پھیرنا تھا چشتی نے۔ حالات تبدیل ہو گئے، حالات پینٹ جائز ہو گئی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب مفتی بھی بے غیرت ہو گئے، بے حیا ہو گئے، بے ضمیر ہو گئے۔ یہ پچھلا اگلا سودا دیکھنا اب خود پسند کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے جدھر مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور جب بینڈ والا آتا ہے تو کانی کانی نظروں سے نظریں ڈال کر ذرا زیارتیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا، زمانہ بھی بدل گیا اور ملا بھی ہلکا ہو گیا۔ اب ملا جی تیری انگریزیت پرستی پکڑی گئی، بے شرم ملا، مسلمانوں کا معاشرہ ہو اور بے حیائی اور بغیرتی کی اجازت دے رہا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے حیا اور غیرت کا اسلام میں مقام کیا ہے؟ ایسے ہی لانتی ملا مفتی جو ہوتے ہیں، ایمان سے کہتا ہوں ان سے جاہل بے پڑھے ان پڑھے اچھے ہوتے ہیں، وہ امت مسلمہ کا وہ نقصان نہیں کر سکتے جو یہ خبیث کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ یہ مسئلہ ہو گیا نہیں ہوا؟ یہ فتاوا جو ہے نا بریلی شریف، فتاوا بریلی شریف جو چھپا ہوا ہے اس کے اندر بھی یہ غلطی یہ ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ وہ فتاوا اعلی حضرت کا نہیں ہے، یہ بعد کے مفتیوں کا ہے، اور بعد کے مفتی جو ہے مفتوحین بیٹھے ہیں۔ اور تمہیں پتا ہونا چاہیے اختر رضا صاحب جو ہیں وہ کہاں کے پڑے ہوئے ہیں پتا آپ کو؟ اعلی حضرت کے، اور اعلی حضرت دنیا کا بدترین چکلا ہے، چکلوں سے بدتر ہے۔ اور جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ داڑھی مونچھ منڈے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کے بدترین نیچری کتے ہوتے ہیں، شراب پی کر روزہ کھولتے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں؟ یہ جامعہ نظامیہ کا ایک قاری تھا میرے پاس، وہ تک بڑی مدت ہو گئی،
اس وقت یہ خادم ڈگری جو ہے رضوی جس کو کہتے ہیں، یہ خادم ڈگری میرے پاس ادھر آتا جاتا تھا، اور اسی نے جلسہ کروایا تھا یہ راوی روڈ پر. تو وہ قاری آیا، وہ الازہر سے پڑھا ہوا تھا، جامعہ نظامیہ کا قاری. وہ میرے ساتھ کمرے میں بیٹھنے لگا تو خادم ڈگری جو ہے اس نے تعارف شروع کروا دی. کہنے لگا یہ قاری صاحب الازہر سے پڑھے ہوئے. وہ تو فخر کے طور پر کہہ رہا تھا قاری صاحب الازہر سے پڑھے ہوئے. میں نے پتہ کیا کیا، میں نے کہا اچھا اچھا اچھا، بہت بڑے چکلے سے پڑھے ہوئے ہیں، بہت بڑے چکلے سے فارغ التحصیل ہیں. وہ میرے بھائی میرا یہ کہنا تھا، وہ تو مر گیا. میں نے کہا اس سے پوچھو وہاں عورتیں ایسے ہوتی ہیں؟ وہاں پر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، دکاتیر، دکتور جس کتے کو کہتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کتے؟ لگا. میں نے کہا وہ روزہ کھولتے ہیں شراب کے ساتھ، ہے ایسے؟ یہ سارا علامہ غماری نے لکھا ہے، یہ کچے بندے نے تھوڑی بات لکھی ہے. ابو الفیض غماری جو آنکھوں سے ادھر دیکھتے رہے، حال عرب کے ہیں، مصر میں رہے ہیں، کتنے سال قید رہے ہیں مصر میں، وہ ابو الفیض غماری صاحب نے مطابقت الاختراعات العسکریہ کتاب میں لکھا ہے الازہر کا حال. اور تمہیں معلوم ہے کہ یورپ کی یہودیت کی لانتی فکر، لادینیت کی فکر نے پہلے مصر میں قدم رکھا، ترکی اور مصر میں، بعد میں دوسرے عرب میں، اور بعد میں عجم کی باری آئی ہے. اسی وجہ سے ہمارے اقبال کہتے ہیں، اقبال کہہ گئے کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. جس وقت اسلام حجاز و یمن سے نکل چکا تھا، یہودیت گھل چکی تھی، اختلاط ہے اس وقت گئے ہیں. اس وجہ سے ان کی باتوں پر بھی، ان کے عمل پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے. ہم پہلے اعلیٰ حضرت کو دیکھیں گے، جو حضرت کی بات اعلیٰ حضرت کے ساتھ ملے گی مانی جائے گی، ورنہ اٹھا کر ٹوکری ندی میں پھینک دی جائے گی. وہ الازہر کا اثر ہوگا، اس شیطانی زمانے کا اثر ہوگا. وہ شریعت مصطفیٰ نہیں ہو سکتی، فقہ حنفی نہیں ہو سکتی. ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، یہ مسٹر جنا اور اس کی نسل کے نام، کیونکہ سیاسی فرزند وہی ہے نا، لادین سیاست والے. توجہ نہیں کی یار، پتہ نہیں کام مرے ڈوبے ہوئے ہو. 123 صفحے پر ہے اقبال ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. ابلیس اپنے سیاسی بیٹوں کے نام پیغام بھیج رہا ہو. سناؤں؟ اقبال اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں، لا کر، ابلیس کہہ رہا ہے لا کر وہ میرے سیاسی فرزندوں، MN MP اور وزیروں مشیروں اور مسٹر جنا اور اس کی روحانی نسلوں، ذرا غور سے میرا پیغام لے لو. کیا کرو؟ لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، اور لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیرے کہن سے نکال دو. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش، فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اسی
کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیل ہے، فکر عرب کو دے کر اے فرنگی تخیل ہے، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کو دمن سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ پاسبان اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ خلاصہ کیا ہے؟ کیا ابلیس کا پیغام ہے؟ اپنے سیاسی فرزندوں کے نام گنجا پارٹی، دوجی پارٹی، جتنے یہ جمہوری شیطان ہیں، سب شتونگڑوں کے پاس باپ کا پیغام آ رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، جس کو یہی شتونگڑے مصور پاکستان کہتے ہیں، ہم اس کو منکر پاکستان کہتے ہیں، وہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ کیا ہے پیغام؟ فرماتے ہیں ابلیس کہہ رہا ہے اپنے سیاسی فرزندوں کو، او جمہوری شیطانوں، چند کام تمہارے ذمے لگاتا ہوں، پورے کرو۔ انہوں نے کہا سر یس یس سر، اگر آپ کے نہیں مانیں گے تو ہم کس کی مانیں گے بتائیں؟ پہلا پیغام کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ ایسا کرو جتنے یہ پیر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ملا مفتی ہے، یہ مسلمانوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں، ان کو سیاست، اپنی حرام زدگی شیطانی سیاست کے چکر میں لاؤ، لا کر برہمنوں کو، یہاں پر اقبال نے استعارتاً برہمن کا ذکر کیا، مراد مسلمانوں کے مذہبی پیشوا ہیں، دلیل اگلے شعر میں ہے۔ ورنہ ہندوؤں کے بہمنوں کی بات اقبال کیوں کرتے؟ آگے تو بات محمد پاک کے غلامی کی ہو رہی، دوسری بات یہ ہے، ادھر دیکھ، جو برہمن ہیں ہندوؤں کے وہ تو پہلے ہی شیطان کے ہیں، پھر شیطان کا پیغام ان کے پاس نیا آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ معلوم ہوا جو شیطان کے نہیں تھے ان کے لیے شیطان نے اپنے حرامزادوں کو پیغام دیا، او حرامی بیٹے، او کتی کے بچے سیاسی ہو، آؤ میری تعلیم پڑھنے والوں، میرا نظام سیکھنے والوں، ایسا کرو جہاں سجادہ نظر آئے الیکشن میں کھڑا کرو۔ کیوں تم لا دین ہو، وہ کتا بھی لا دین بن جائے گا، دین والے کا سجادہ نشین ہے لیکن بے دین بن جائے گا، کیونکہ سیاست بے دین کے اندر آئے گا۔ سمجھ نہیں آئی؟ جو دربار والا ہے وہ سراپا دین ہے، اور جو یہ سجادہ نشین ہے یہ پکا بے دین ہے۔
بی بی پروین ہے. کیوں؟ اس وجہ سے یہ کتا ٹر پڑا چل پڑا ہے انگریز کی سیاست میں، جو لا دین سیاست ہے جس میں دین مذہب نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ہر ایک کی ماننی پڑتی ہے اور ہر ایک کو راضی کرنا پڑتا ہے، خدا کو ناراض کرنا پڑتا ہے تاکہ ووٹ مل جائیں. لاکھ لعنات ہے ایسی سیاست ماننے والوں پر. ہاں جی، یہ مسلمان اقبال اسی شعر میں بتا گیا، جمہوریت شیطان کا پیغام ہے، اسلام کا نظام نہیں. لہذا جتنے سجادے پیر صاحب ووٹ لڑنے والے ہیں سب شیطان، یہ شیطان ابلیس کے پیغام پر عمل کرنے والے ہیں. ابلیس کی حرامی نسل مسٹر جناجہ سنے ان کو کھینچا اور یہ شیطانی سیاست کے اندر قدم رکھ لیا. آگے کہتے ہیں وہ فاقہ کا جمہور سے ڈرتا نہیں. ذرا آخر وہ سیاسی شیطانوں، میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کے دلوں کے اندر چاہے جتنا بھی بھوکا کنگلا غریب مسکین ہوتا ہے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح موجود ہے. کیا مطلب؟ دین کا درد غیرت موجود ہے. ہاں جی، ہر مسلمان اپنے دین غیرت کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار رہتا ہے، چاہے بھوکا مرتا ہو، گھر میں کچھ ہو نہ ہو. ہاں جی، نذرانہ اپنے سر کا دینے کے لیے تیار رہتا ہے. اب میں دیکھ چکا ہوں، تم ایسا کرو او میرے سیاسی شیطانوں، ایسا کرو، ایسا نظام بناؤ، ایسا نظام ملک کا بناؤ جمہوری شیطان لا دین کہ یہ مسلمان ہی نہ رہے، دین ایمان سے خالی ہو جائے. ہاں جی، کلمہ پڑھتا رہے لیکن دین کا درد ختم ہو جائے. ہاں جی، پھر موت سے گھبرائے. کبھی تو دین کے لیے مرنا جو ہے وہ باعث فخر سمجھتا تھا، اب یہ ہو جائے گا کہ یہ شیطان، یہ لعنتی منافق بن جائے گا اور موت سے گھبرا کر جان بچانے کی سوچے گا. دین بھی قربان کر دے گا، عزت بھی، ماں بہن، ہر چیز، محض پیسے دنیا دولت کے لیے. ہاں جی، ایسا کرو، یہ فاقہ کا جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا اور روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. معلوم ہوا یہ تمام حرامزادے سیاسی جمہوری جو ہیں یہی کتے کے بچے ہیں جو امت مسلمہ کے دل سے ایمان کی دولت نکال رہے ہیں. سمجھ لیں، فکر عرب کو دیکھ کر فرقی تخیلات. عرب والوں جو عرب والے جو مسلمان تھے ان کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر رکھی تھی، دینی عربی فکر رکھی تھی خاص، وہ ختم کر دو. اور سیاسی شیطانوں، وہ جمال الدین افغانی تے فلانے ناصر فلاں کتے جتنے بھی ہو، تم ایسا، اور مصطفیٰ کمال پاشا عدنان ترک، وہ حرامی ہو اور میرے ناجائز نسل کتی کے بچے. شاباش، میں نے کس لیے حرام کا تیڑا تمہاری ماں کے اندر ڈالا تھا. شاباش، نکالو مسلمانوں کے، مسلمان عرب والوں کے دلوں سے فکر عرب نکال کر اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ارے میرے بھائی، اسلام یمن حجاز سے جب نکل گیا تھا، اختر رضا صاحب اس وقت ادھر پہنچے. اس وجہ سے اب میرے بھائی ہمیں تو اندر سے بہت بیماری نظر آئی. اس وجہ سے ہم ذرا پرہیز کرتے ہیں. ہم امام کے بیٹوں کو بھی امام نہیں مانتے، امام اہل سنت کو ہی امام مانتے ہیں. اس وجہ سے یہ سب ہوا کھائے ہوئے زمانے کی، میرا اعلی حضرت زمانے کی ہوا سے محفوظ رہا. سنیے افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج. وہ کہہ رہا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے، وہ سیاسی شیطانوں، میں دیکھ رہا ہوں مسلمان جو افغانی پٹھان ہیں دین کی غیرت رکھتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ملا رہتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں، علماء دین سے ہمیشہ دین سیکھتے ہیں، اور دین کی وجہ سے غیرت دینی سیکھتے ہیں، ماں بہن کی غیرت سیکھتے ہیں. لہذا اگر یہ ختم کرنی ہے تو پھر ایسا کرو، بہانے بناؤ، ادھر طالبان وہاں بھی بھیجو، کسی نہ کسی طریقے سے وہاں بھی جائیں اور فوج جائے، سکولی جائیں، وہاں سے دین نکال دو، ملا نکالو. جب دین والا ملا سنی حنفی نکل جائے گا، ایمان والا نکل جائے گا، وہاں بھی دو بندی ادھر پھیل جائیں گے تو سارے بے غیرت بے ایمان ہو جائیں گے. لہذا دین کی غیرت نکالنی ہے تو وہاں پر یہ شیطانی انگریزی ملا بھیج دو، مصطفیٰ کے غلام ملا نکال لو.
اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو اور مسلمانوں کی پرانی روایتیں ساری چھین لو. نئی بغیرتی بے حیا لانتی تہذیب ماں یقی کی جو ہے وہ ساری دے دو ان کو. ہاں جی پھر آخری پیغام کیا ہے؟ وہ اقبال جو ہے اقبال یہ غیرت دینی کی بات کرتا ہے، یہودیت کی مخالفت کی، جاہلیت کی مخالفت کی بات کرتا ہے. جس جاہلیت کے متعلق کل سمجھایا تھا ذرا توجہ رکھنا اس پر، اس کو اس کی طرف نظر دوڑائیں. ہاں جی یہ اس کے خلاف مخالفت کی بات کرتا ہے، مصطفیٰ کے دین کی بات کرتا ہے، غیرت کی بات کرتا ہے. اس وجہ سے ایسے چمن سراگ، ایسے غزل سراگو چمن سے نکال دو. کیا مطلب؟ ملا کتے پیدا کرو جو کہیں یہ فاسق ہے، داڑھی منڈا تھا اس کی بات کیا، یہ شراب پیتا تھا، ہے حرامی. ملا کتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسٹر جنا دونوں منڈاتا تھا، اس کو 7 ولیوں کی شان کا کہتا ہے. اس وجہ سے اس نے انگریز کے خلاف ایک بات نہیں کی. اور ہمارا اقبال جو ہے وہ انگریز کی یہودیت کو تن تن کر گیا ہے. ہم سخت خلاف بولتا رہا ہے، اے حرامیوں اس کے خلاف فتوے چلتے، اس کے خلاف ایک بھی نہیں آتا. اس وجہ سے اقبال پہلے ہی بتا گئے، او مسلمانوں یہ مجھ سے نفرت ہے، میرے متعلق نفرت پیدا کر کے تمہارے دلوں سے اقبال کو نکالنے کی کوشش کریں گے. ایسے کہیں گے کوشش ان کی ہوگی، ایسے غزل سراگو چمن یعنی دنیا سے نکال دو. خبردار مسلمانوں، اللہ کے فضل سے ہم اقبال کے قدردان بیٹھے، ایسے غزل سرا کو چمن سے نہیں نکلنے دیں گے. اقبال منکر پاکستان ہے، مصور نہیں. اس کا ثبوت پیش کر دوں. یہ کتاب آئی ہے بر صغیر کیسے ٹوٹا. مختلف شیطانی دانشور جو ہیں ان دانشوروں کے انٹرویو ہیں. 50 صفحے پر ڈاکٹر مبارک علی نیچری کا جو یعنی مسٹر جناح کی اپنی جنس کا جو انٹرویو ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ای جے ٹامسن کو ڈاکٹر اقبال نے جو خط لکھا اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا کہ میرا پاکستان سکیم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جمہوریت کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا کہ میرا جمہوریت سے بھی کوئی تعلق نہیں. خیر جمہوریت سے لا تعلق ہونا یہ تو اظہر من الشمس ہے. ابھی آپ کو نظم سنا بیٹھا ہوں کہ وہ جمہوریت کو کس کا پیغام قرار دے رہے ہیں؟ ابلیس کا پیغام. تو ابلیس کے پیغام جو ہے وہ حضرت خود کیوں لیتے؟ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اگلی بات بھی ساتھ پاکستان سے لا تعلقی کس لیے کہ جب جمہوریت کو ابلیس کا پیغام کہتے ہیں تو پاکستان تو جمہوری نظریے پر بن رہا تھا، تو پھر ابلیس کے نظریے پر بننے والے ملک میں شریک کیسے رہ سکتے تھے؟ اب باتیں ہیں دو بھائی. اقبال نے جو صدارتی خطبہ الہ آباد دیا تھا وہ 1930 کے اندر تھا. کتنے میں؟ اس وقت وہ ملازمت کی مجبوری کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی وہ اجلاس کے صدر ہوئے، مشرق لیگ کے صدر ہوئے، مشرق لیگ کے صدر ہوئے. لیکن اللہ تعالی نے اس مرد کو 34 کے اندر بچا لیا. 4 سال بعد انہوں نے وہ پروگرام اٹھا کے سارا پھینک دیا، کیونکہ یہ ای جے ٹامسن کے پاس جو خط جا رہا ہے یہ 1934 میں گیا ہے. جس طرح کے عبد الغفار خان کتا نیچری گاندھی اس کی کتاب خدائی خدمتگار کے اندر انگلش میں وہ خط موجود ہے، اس کی تاریخ بھی ساتھ موجود ہے. وہ آ گئی ہے. دیکھ دے ادھر مجھے دے. باچا خان اور خدائی خدمتگاری یہ کتاب کا نام ہے. کیا؟ یہ باچا خان ہے. عبد الغفار خان جو عبد الولی خان تھا نا اس کا باپ یہ سامنے کھڑا ہے. یہ سرحدی گاندھی اس کو کہتے تھے. یہ بھی نیچری، یہ سارے ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں.
ایک ہی توے کی سب چپاتیاں، سمجھیں، اور ایک ہی کتے کے سب گلر ہیں، ایک ہی کتی کے سب گلر ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی چٹا ہے، کوئی ڈب کھڑبا، کوئی ڈب کھڑبا، یہ نیلا ہے، نیلا لگ رہا ہے نا، یہ نیلا کتا ہے۔ خیر بات یہ ہے کہ ہمیں تو صرف اس خط سے تعلق ہے۔ ادھر تو ای جے ٹامسن لکھا ہوا ہے، ادھر ہے سر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا خط تھام میپسن کے نام، یہ 1934 4 مارچ لاہور سے گیا تھا، تاریخ لکھی ہوئی ہے اور انگلش میں یہ خط موجود ہے، جو کوئی پڑھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ سمجھنے بات کیا رہی؟ تو میرے بھائی اقبال نے صاف انکار کر دیا کہ میرا اس سکیم سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جمہوریت کے سخت مخالف تھے، اس کو شرک اکبر اور دنیا کے اندر واحد فساد کا سبب سمجھتے تھے۔ جب وہ اتنا بڑا اس کے متعلق برا ذہن رکھتے تھے تو کیسے ممکن ہے کہ پھر مرتے دم تک اسی پر قائم رہیں؟ نہ نہ نہ، کسی وقتی طور پر کسی بھی وہ وجہ سے گئے ہیں، شامل ہوئے ہیں، لیکن 34 کے اندر باہر نکل گئے، بلکہ اس سے بھی پہلے نکلے ہوں گے۔ 34 میں تو خط گیا ہے، بہرحال 34 میں ان کا نکلنا تو صاف ثابت ہو گیا نا۔ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ نہیں آئی کیا کہا میں؟ تو میرا منکر پاکستان کہنا درست ہو گیا یا نہیں؟ اقبال مصور پاکستان نہیں، منکر پاکستان ہے اور مفکر اسلام ہے۔ تو میرے بھائی ان کے فتوے نہیں چل سکتے، یہ فرنگی ماحول، معاشرے اور فرنگی استعمار کے مارے ہوئے لوگ ہیں یہ لکھ درویشی اپنی دکھائیں، ہم نہیں ان کی درویشی مان سکتے۔ اور سن لو، جزوی مخالفت کوئی مخالفت نہیں ہوتی، اصل مخالفت کلی ہوتی ہے۔ بولو ڈمریں، ہم کلی مخالف ہیں، وہ جزوی مخالفت رکھتے ہیں۔ پینٹ شرٹ کا ہو گیا بھائی کہ نہیں ہوا؟ بس یہی 2 فتوے ناچیز کے نزدیک قابل مواخذہ تھے، اور ناچیز نے الحمدللہ ایسا مواخذہ اور گرفت کر دی کہ قیامت تک یہ بیچارہ نظامیوں مصباحیوں کا ٹولہ جو ہے نا، یہ نہیں نکل سکتا، یہ نہیں نکل سکتا۔ ہاں، اور ہم ایسے مواخذے اور بھی رکھتے ہیں ان پر، ہاں وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ ظاہر کروں گا۔